چلیے تفسیر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی، البتہ وہ ہے جو ببکۃ، مکہ میں ہے. تو مرکز عبادت جو سب سے پہلے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف تھا، جو بعض روایات کے مطابق فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد اس کی بار بار تعمیر ہوتی رہی. طوفان نوح میں وہ مکمل طور پر گر گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اور اللہ تعالی کی خاص رہنمائی کے ساتھ انہی اصل بنیادوں پر اس کو دوبارہ اٹھایا. یعنی بنیادیں پہلے سے تھیں، اسی لیے پیچھے آپ نے کیا پڑھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ابراہیم اصل بنیادوں پر ہی کیا کر رہے تھے، گھر دوبارہ بنا رہے تھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد جو قبلہ لوگوں کے لیے پھر سے زندہ ہوا وہ کیا تھا، خانہ کعبہ، یا مقرر کیا گیا وہ خانہ کعبہ تھا. اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت آئی تو بیت المقدس تعمیر ہوا تقریباً 1300 سال کے بعد، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو اہل کتاب میں جو بھی پیغمبر آئے اس کے بعد، تو ان کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ یا ان کا قبلہ کیا تھا، بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جن باتوں میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص وحی نہ آتی یا کوئی خاص حکم نہ آتا تو آپ پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام اسی طرح کرتے رہتے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر، کیونکہ مکہ میں تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس تھے، خانہ کعبہ ہی کی طرف سب لوگ منہ کر کے عبادت کرتے، اور ویسے بھی وہاں ایسی مشکل نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے خاص سمت پہ کھڑے ہوں تو سامنے کعبہ بھی ہو سکتا ہے اور بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 1.5 سال تک 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے. چونکہ آپ کی نشانیوں میں سے، یعنی آخری پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. اب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، مدینہ میں یہود بھی تھے، پہلے آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا اور آپ کو انتظار بھی تھا. اسی لیے آگے آتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ حکم آتا ہے. تو بہرحال اللہ کے حکم سے جب آپ نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا. ان لوگوں کا نام تو یہاں نہیں لیا گیا، لیکن جو بھی اعتراض کرنے والے تھے ان میں سر فہرست اہل کتاب تھے، یعنی یہود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین بھی ہر بات میں ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے. تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، یعنی اعتراض کرنے والے ہیں. اب عبارت کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، آپ کے پس منظر سارا معلوم ہے کہ اعتراض کون کرتا ہے، اعتراض کب کیا جاتا ہے، اعتراض کی وجہ کیا ہے، بے وقوف کون ہوتا ہے، اور یہاں بے وقوف کس کو کہا گیا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال اب آپ کی توجہ اس پر رہنا چاہیے کہ اس پوری آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس میں سبق کیا نکلتا ہے.
تو اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے فضل اور احسان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا قبلے کی تبدیلی کے حکم سے، اس پر اعتراض کرنے والوں کو یہاں سفہاء کہا گیا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے، جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں کیا فرمایا گیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اور پیچھے کیا گزر چکا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آیت نمبر 115. اب دیکھیے کہ پہلے سے یہ ایک رائے ہموار کر دی گئی، یعنی ایک بنیاد بنا دی گئی کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. تو جدھر بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ سمتیں بھی ساری اللہ کی ہیں، کیونکہ اللہ کی زمین پر ہیں یا اللہ کی سلطنت کے اندر ہیں. اور پھر اللہ تعالی کسی ایک خاص سمت کے ساتھ تو وابستہ نہیں، اس کی ذات تو ہر طرف ہے. لہذا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسے پچھلی آیت کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب ایک حکم کے بعد دوسرا حکم آتا ہے، عموماً جیسے نسخ کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو بعض ناسمجھ لوگوں کو اس کی حکمت نہیں پتہ چلتی، تو وہ وہاں بھی اعتراض کر دیتے ہیں، اور اس طرح اصل نقطے سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ irrelevant ایشوز میں چلے جاتے ہیں اور ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم، ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف مڑنا، یہ عمل بعض لوگوں کی تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور بعض لوگ غیر ضروری باتوں میں پڑھ کے اصل سے دور ہو گئے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے پھر ایسے موقعوں پر، یہ آزمائش کا موقع ہے نا، تو ایسے آزمائش کے موقعوں پر اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور کس کو وہ صحیح رستہ دکھاتا ہے، ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے، جو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اس کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم آتے ہی حجت بازی نہیں، بلکہ کیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رخ کوئی بھی ہے، طریقہ کوئی بھی ہے. ہمارا تو اصل مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کی بات تو کیا ہوا کرتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری بات میں فیصلہ کریں، تو وہ فوراً اللہ کا حکم سن کے کہتے ہیں سمعنا واطعنا. آپ نے کہا ادھر مڑ جاؤ، ہم ادھر مڑ گئے. آپ نے کہا نہیں آپ ادھر مڑ جاؤ، ہم ادھر مڑ جائیں گے. ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے اصل مقصود ڈائریکشن نہیں ہے، ہمارے لیے اصل مقصود اللہ کی رضا ہے. جیسے مقناطیس کی سوئی ہمیشہ ایک خاص سمت کی طرف گھوم جاتی ہے، اسی طرح مومن کا دل ہر جگہ کس طرف گھوم جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. نحن لہ مخلصون
نحن لہو مسلمون نحن لہو عابدون. وہی ہماری زندگی کا سینٹر آف لائف ہے. لہذا جہاں بھی ہم ہوں ہم پلٹ کے مڑ کے اسی کی طرف جائیں گے، اور جہتیں تو ساری اسی کی ہیں. جدھر بھی منہ کریں گے وہی وہ ہوگا. اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ہمیں کدھر مڑنے کو کہہ رہا ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت 177 میں مزید وضاحت سے فرما دیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کسی خاص سمت کی طرف کر لو. تمہارا مقصود سمت نہیں، ایک خاص ڈائریکشن نہیں، ایک خاص جگہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی مقام یا مکان نہیں، کوئی مقدس جگہ نہیں. کسی جگہ کو بھی مقدس ہونے کا شرف کب حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس بلڈنگ میں پہلے کیا تھا؟ جو میں پہلی دفعہ یہاں دیکھنے کے لیے آئی تھی تو یہاں چرچ تھا، یہ بہت بڑا سٹیج تھا یہاں، اور وہ صلیب پیچھے لگی ہوئی تھی. جب پہلے دن میں نے یہاں نفل پڑھے تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور اس میں ایک جذبات میں یہ بھی تھا کہ یار اب زمین کا وہ خطہ جہاں کچھ اور تھا، یعنی شرک تھا، وہاں اب تیرا کلام گونجے گا، یعنی تیرے کلام کی آواز بلند ہوگی. تو اب یہ جگہ تو وہی ہے. تو ہم اس جگہ سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا کلام یہاں پڑھا جاتا ہے. اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بلڈنگ بحیثیت بلڈنگ مقدس ہو گئی، کبھی ناپاک ہوگی اور کبھی پاک ہو گئی. یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ کوئی بھی چیز تقدس کا مقام کب حاصل کرتی ہے؟ اس ایکٹیویٹی یا اس کام کی وجہ سے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ تو ایک پتھر ہے. یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر. کہ اے حجر تم حجر ہو، بس نہ تم فائدہ دیتے ہو نہ نقصان دیتے ہو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہ چوما تھا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا. یعنی تم ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تمہاری ویلیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، اور جس کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اگر قبلہ پہلے ایک طرف تھا اور اب دوسری طرف ہو گیا تو بات جگہوں کی نہیں ہے. جگہیں بھی جب مقدس ہوتی ہیں جب وہاں پر کوئی کام ہوتا ہے. بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اللہ کے فیصلے کی ہے، اللہ کے اذن کی ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ مطلوب اللہ کی ذات، سینٹر آف لائف اللہ کی رضا. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. نہ کوئی فرقہ، نہ گروہ، نہ شخصیتیں، نہ جگہ، نہ مقام. وہ سب تو سیکنڈری چیزیں ہیں. وہ تو اللہ کے نام کی وجہ سے ہمیں پیاری ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان سے اگر آپ محبت کرتے، مثلا جو لوگ یہاں آتے ہیں قرآن پڑھنے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا آپ کو دوسرے اچھے لگتے ہیں، تو آپ ان سے محبت کیوں کریں؟ مثلا میں آپ سے محبت کرتی کیوں؟ اللہ کی خاطر، کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس راستے کے طلبگار ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے. تو میری آپ سے محبت کے بیچ میں کاز کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اسی طرح اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے بیچ میں، نہ کہ ایک انسان. جب ہم اس کو نکال کے انسان کے پیچھے ہو جاتے یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر شرک شروع ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا حکم اہم ہو گیا اور اللہ کی بات پیچھے چلی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں سب مسلمانوں کی ایک طرح سے آزمائش ہوئی تھی، ٹیسٹ ہوا تھا، امتحان ہوا تھا. کیا آزمائش تھی اس میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، تو مکہ والوں کے لیے بہت اہم جگہ کیا تھی؟ خانہ کعبہ. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ مدینہ آ کے انہیں کہا گیا جناب اب تم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو، جو کہ یہود کا قبلہ تھا. تھی نا آزمائش.
اب مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے پہلے، یا جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو یہود و نصارہ میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ اس کو قبلہ مانتے تھے. اب ان کی آزمائش کیا ہوئی کہ اب وہ اپنا قبلہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. تو اب اگر وہ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ تعصب کا شکار ہو جاتے، نہیں ہمارے آباء و اجداد تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، اور دوسرے کہتے ہیں ہمارے تو 2500 سال سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ قبلہ ہمارے لیے بنایا تھا، ہم ادھر کیوں منہ کریں، تو سارا مقصد فوت ہو جاتا. تو بندہ مومن چیزوں میں نہیں اٹک کے رہ جاتا، انسانوں میں اٹک کے نہیں رہ جاتا، شخصیتوں میں نہیں اٹک جاتا، جگہوں میں نہیں اٹک جاتا. وہ زمین کے کسی بھی حصے پر ہو، اس کا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. وہ کہیں بھی ہو. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہونا؟ ربانی. یہی ہوتا ہے ربانی بننا، کہ آپ کہیں بھی ہو، آپ کی پہچان کیا ہے؟ رب کے بندے. اور آپ پہ رنگ کون سا چڑھا ہوا ہو؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ آپ اللہ والے ہیں. ربانی کا لفظی معنی کیا ہے؟ رب والے یعنی اللہ والے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا. لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ کیا بن گیا ہے؟ کچھ خاص لوگوں کے لیے وہ اللہ والا ہے، جو بالکل سوچ سمجھ سے کام نہ لے، جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، مدہوش ہو. اللہ لوگ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بے سمجھ سا انسان ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں جس بندے کو دنیا کی ہوشیاریاں نہ آتی ہوں، جو ان کے نزدیک احمق ہو، جو ان کے نزدیک ناسمجھ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا پوچھنا، اللہ لوگ ہیں، انہیں کیا پتا. یعنی دوسرے لفظوں میں بے وقوف ہے. لیکن ربانی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ خود کو بھی پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے، وہ اس کے حکم کو بھی پہچانتا ہے، وہ دنیا کو بھی پہچانتا ہے. وہ باشعور انسان ہوتا ہے، وہ عقل استعمال کرتا ہے، وہ ہوش و حواس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ناسمجھ اور سفیہ اور بے وقوف نہیں ہوا کرتا. اور اگر کوئی اس کو بے وقوف سمجھے تو وہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے. بہرحال قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ سب اللہ کے ہیں، سب اللہ کے. اس لیے اصل مطلوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے.